اللہ کے نبی کی یہ توہین کی تو وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد ان کے عیسائیوں نے اسے دفن کر دیا۔ جب دفن کیا، وہ دفن کر کے واپس لوٹے، صبح آئے تو اس کی لاش باہر پڑی تھی، اس کی لاش باہر پڑی تھی۔ انہوں نے کہا یہ ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ یہ مسلمان سے مرتد ہوا ہے نا، اس نے اس کی بے حرمتی کی ہے۔ انہوں نے اور گہرا کھڈا مار کے اس میں دفن کر دیا۔ اگلے دن آئے تو پھر لاش باہر پڑی تھی۔ انہوں نے پھر مزید گہری قبر جتنی کھود سکے کھودی۔ اگلے دن آئے تو زمین نے اس گستاخ رسول کو قبول نہیں کیا اور باہر پھینک دیا۔ تو جب مسلمان کمزور ہوتے ہیں، اللہ اپنے نبی کے گستاخوں سے خود بدلہ لے لیتا ہے۔ وہ باہر پڑا رہا اور جانور اس کو چیر پھاڑ کے کھا گئے۔ بس ہو گیا۔ کوئی سوال نہیں ہے۔ مودودی صاحب عالم تھے، محدث تھے، مفسر تھے، آخر کیا تھے جو اس طرح بے لاگ تبصرے اپنی کتاب میں کرتے رہے؟ مودودی صاحب ایک عالم تھے اور انسان ہونے کے ناطے انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک کام بھی کرتا ہے۔ انہوں نے تفسیم قرآن کے اندر قبر پرستی کا رد بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنا ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ نہ وہ محدث تھے، نہ وہ مفسر تھے، ایک عالم تھے جن کی کچھ باتیں ٹھیک بھی ہیں اور کچھ باتیں غلط بھی ہیں۔ انسان چاہے اللہ پر ایمان لائے یا انکار کرے، اللہ کو سجدہ کرے یا پتھر کو، عمدن کرے، وہ دراصل اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے۔ کہتے ہیں تفہیمات کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ اگر یہ الفاظ ہیں کہ انسان چاہے اللہ پر ایمان لائے یا اللہ کا انکار کرے، اللہ کو سجدہ کرے یا پتھر کو کرے، انسان عمدن کرے لیکن وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو پتھروں کو سجدہ کرنے والا اللہ کی عبادت نہیں کر رہا۔ اگر یہ عبارت ہے اس میں تو یہ عبارت غلط ہے۔ یہی تو صوفیہ کہتے ہیں، پھینک کنکر نکلے شنکر، جتنے کنکر اتنے شنکر، ہر چیز میں وہ اللہ مانتے ہیں۔ اگر یہ عبارت ہے تو یہ غلط ہے۔ میرے پاس نہیں ہے۔ کہتے ہیں اولین اسلام کا جو شورا کا نظام تھا، اس کی ایک سدھری ہوئی شکل جمہوریت تھی، جمہوریت ہے۔ ہے پیارے بھائی، جمہوریت کی تعریف ہی نہیں جانتے پھر آپ۔ گورنمنٹ آف پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، اٹ کال ڈیموکریسی۔ بندوں پر، بندوں کی حکومت، بندوں کے ذریعے، اس کا نام جمہوریت ہے۔ گورنمنٹ آف پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، اٹ کال ڈیموکریسی۔ بندوں کی حکومت، بندوں کے اوپر، بندوں کے ذریعے، یہ جمہوریت ہے۔ اور مالک کیا کہتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اللہ الہ ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، مالک ہے، رب ہے۔ بندوں پر بندوں کی حکومت نہیں، بندوں پر بندوں کے رب کی حکومت، رب کے قانون کے مطابق، یہ اسلام ہے۔ جمہوریت تو ابتدا سے اسلام کے ساتھ یوں ٹکر کھاتی ہے۔ جمہوریت اور اسلام یوں ہے۔ اسلام کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکومت صرف، حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور جمہوریت کیا کہتی ہے؟ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ کہتا ہے حکم میرا چلے گا۔ جمہوریت کہتی ہے جو عوام چاہے گی۔ عوام چاہے ہم جنس پرستی تو لواطت بھی جائز ہو جائے گی، عوام چاہے سود تو سود بھی جائز ہو جائے گا، جو عوام چاہے گی وہ ہو جائے گا۔ اچھا، اس کو بھی نہ مانو، لا الہ الا اللہ۔ پھر ایک چھوٹی سی بات سمجھ لو، قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کرنا۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اگر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، میری مرضی کے خلاف اپنی طرف سے کسی بات کا اضافہ دین میں کر دیں، میں دائیں ہاتھ سے پکڑ لوں، شہرگ کاٹ دوں، تم میں سے کوئی چھڑا۔ اس دین کے اندر نبی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، تو پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت جو مرضی منظور کر لے۔ اور ایک بات اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں، دکھ اور درد سے کہتا ہوں، کسی کو جلانے کے لیے نہیں۔ کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کو کینسل کر سکے، پاس اور فیل کر سکے؟ کسی میں طاقت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی کہا تھا نا
کہ آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا. یہ کہا تھا حرام ہے شہد تم نہ کھانا, یہ کہا تھا, صرف اپنے بارے میں کہا تھا کہ آئندہ نہیں کھاؤں گا, ٹھیک ہے اگر تمہیں سمیل آتی ہے. تو آپ نے قرآن پاک کی آیات اتر آئی, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, رب حلال کرتا ہے تو حرام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ نبی کو اپنی ذات پر بھی کسی چیز کے حرام کرنے کی اتھارٹی ہے نہیں ہے. اچھا جماعت اسلامی والوں بھائی نے سرحد کے اندر, صوبہ سرحد میں ان کی اکثریت ہے متحدہ مجلس عمل کی, جس میں شیعہ بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, صوفی بھی ہیں, جماعت اسلامی والے بھی ہیں, اور کچھ بے علم اہل حدیث بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوئے بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں. سوچئے انہوں نے وہاں پر شریعت بل کے طور پہ ایک قانون پیش کیا. اس کے اندر کیا تھا کیا نہیں تھا اس کو ایک سائیڈ پہ رکھیں, وہ شریعت تھی یا نہیں تھی یہ الگ بحث ہے. اس کے پیش کرنے کا ڈھنگ کیا ہے؟ یہ اسمبلی ہے نا, اسمبلی کے ایک ایک بندے کے پاس گیا, جی ہم نے یہ قرآن کی آیات لکھی ہیں, یہ قانون ہوگا, قرآن ایسے نافذ ہوگا, پلیز آپ اس پہ سائن کر دیجئے, پلیز آپ اس پہ سائن کر دیجئے, پلیز آپ اس پہ سائن کر دیجئے. ہم چاہتے ہیں یہ قرآن, وہ شریعت بل قرآن تھا یا نہیں تھا یہ بحث نہیں, مان لیتے ہیں کہ وہ قرآن ہی تھا جو انہوں نے بل صوبہ سرحد کی اسمبلی میں پیش کیا اور پاس کروایا. ہم اس قرآن کو اپنے ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں. اب صوبہ سرحد کی اکثریت نے, ایم پی ایز نے اس پہ سائن کر دیے, اکثریت نے سائن کیے تو وہ صوبہ سرحد کی اسمبلی میں پاس ہوا نا, اور اگر اکثریت اس پہ سائن نہ کرتی تو وہ فیل ہو جاتا. اللہ کے لیے خود عقل کو استعمال کیجیے اور سوچئے, اگر صوبہ سرحد کی اکثریت اسمبلی کی اس بل پہ سائن نہ کرتی تو وہ فیل ہو جاتا, ہو جاتا. جس کی قلم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ چاہے قرآن کو پاس کر دے چاہے فیل کر دے, یہ قلم مسلمان کی ہے یا کافر کی؟ قرآن میں تو ایک حرف کو اللہ کے نبی اپنے لیے شہد کو حرام نہیں کر سکے, حرام نہیں کیا, صرف یہ کہا تھا آئندہ نہیں کھاؤں گا, حرام تو نہیں کیا. اور اللہ نے یہ بھی برداشت نہیں کیا, نبی کو یہ اجازت نہیں. اور جس اسمبلی کے ممبروں کو یہ اجازت ہو کہ آپ چاہو تو اس شریعت بل کو پاس کر دو اور چاہے فیل کر دو, یہ اسمبلی کفار کی اسمبلی ہے, مسلمانوں کی اسمبلی نہیں ہے. مسلمان حکومت اللہ کے اتارے ہوئے قانون کو صرف نافذ کیا کرتی ہے, وہ قانون سازی نہیں کیا کرتی. قانون ساز کون ہے؟ اللہ ہے. سب کوئی ایسی وجہ ہو سکتی جس میں دو بہنیں حلال ہو سکتی, دو بہنوں سے شادی کی جا سکتی, سگی بہنوں کی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, کہا جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا, اب دو سگی بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا. اگر وہ دو بہنیں جڑوا ہوں, شیخ و پورے سے شاید تعلق ہو, ہمارے علم میں نہیں. کیا؟ ہاں ممانت کا حکم ہے. کیا جمہوریت اسلامی بھی ہو سکتی ہے؟ آپ مرینڈا کی بوتل لے لیں, اس کے اندر شراب بھر لیں, اوپر کاک لگا لیں کہ یہ مرینڈا ہے, تو وہ شراب مرینڈا بن جائے گی؟ شراب اندر بھر لیں, اوپر لیبل لگا لیں اسلامی شراب, اسلامی شراب ہو سکتی ہے؟ شراب تو شراب ہے. جمہوریت تو کفر ہے, یہ اسلامی کیسے بن سکتی ہے؟ جس کے اندر ابتدا ہی یہ ہے, جس کی ابتدا ہی یہ ہے کہ انسانوں کی 2/3 اکثریت جو چاہے پاس کر دے, وہ اسلام نہیں بن سکتی. واللہ اعلم. یہاں پر کچھ لوگ جمع ہو کر درس قرآن کرتے ہیں, جبکہ یہاں علماء کثرت سے موجود ہیں, کہ ایسی مجلسوں میں جا کر اگر بیان کرنے والا اہل علم نہیں ہے, قرآن و حدیث کا عالم نہیں ہے, تو وہاں سے بچنا چاہیے. آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا بیان کر رہا ہے اور کہاں سے بیان کر رہا ہے. جی بھائی. جمہوریت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, تو جمہوریت اسلامی نہیں ہو سکتی. یہ جمہوریت انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے, یہود و نصارہ کا بنایا ہوا قانون ہے, جس کی ایک ایک شق اسلام سے ٹکرا رہی ہے. اسلام کہتا ہے جو آپ سے مطالبہ کرے حکومت کا اسے نہ دو, عہدہ کوئی مانگے اسے نہ دو, وہ اس قابل نہیں ہے. اور جمہوریت میں کہتے ہیں آپ کے قیمتی ووٹوں کا حقدار صرف میں ہی ہوں. ٹھیک ہے, اس کی ایک ایک چیز کو لے کر چلیں, اسلام سے ٹکراتی ہے. اسلام میں رائے صرف اہل علم سے لی جاتی ہے, اور یہاں نالیاں صاف کرنے والے کا بھی اتنا ہی وزن ہے ووٹ کا جتنا ایک اسکالر کا ہے. کیا ہندوستان میں مسلمان ووٹ ڈال سکتا ہے؟
ہندوستان کے حالات کو آپ بہتر جانتے ہیں، وہاں کے علماء سے